السلام علیکم دوستوں، مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ تمام دوستوں کو دی گروتھ ہب کے پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ ہمارے کورس گائیڈ لائنس کی ایک ویڈیو ہے، اور یہ ہمارے اس کورس کی سب سے اہم ویڈیو ہے۔ بیسیکلی ہم اس کورس میں تھرو آؤٹ دی کورس جو بھی پڑھیں گے وہ تو آپ کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر شیئر ہوتا جائے گا، لیکن اس کورس میں آپ نے کرنا کیا ہے اور اس کورس کو کس طرح پڑھنا ہے، بیسیکلی یہ چیزیں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ڈیلی روٹین آپ کا کیا ہونا چاہیے، جس طرح میں نے انٹروڈکٹری کلاس میں بتایا تھا کہ آپ کم از کم منیمم 2 سے 3 گھنٹے روزانہ اسٹڈی کریں، تو اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں ان تمام ایلیمنٹس کے بارے میں بات کروں گا جو اس کورس کے دوران آپ نے کرنے ہیں۔ سب سے پہلی بات، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ کم از کم اپنا ایک شیڈیول بنائیں، روزانہ کی بنیاد پر کچھ ٹائم رکھیں، اور اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہونا چاہیے۔ تو چند چیزیں ہیں جو اس کورس کے دوران ہم ریگولرلی پڑھیں گے اور روزانہ کی بنیاد پر آپ نے وہ کام کرنے ہیں۔ اگر آپ کرتے ہیں تو یہ کورس زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتا ہے، اور آپ کے چانسز جو سکسیس کے ہیں وہ زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ ان امور پر عمل نہیں کرتے تو آپ کے سکسیس کے چانسز بھی اتنے ہی ڈیگریڈ ہوتے جائیں گے۔ اس میں سب سے پہلی بات کہ ہم پاک سٹڈیز کے نوٹس تو پڑھیں گے۔ میں آپ کو روزانہ کی بنیاد پر جو سلیبس ہم کور کریں گے، بیسیکلی وہ تو الگ ایک ایلیمنٹ ہے اس کورس کا۔ اس کے علاوہ آپ خود کیا کریں گے، جو چیز میں آپ سے کروانا چاہ رہا ہوں وہ آپ نے کچھ بکس ہیں جو کہ آپ نے اسٹڈی کرنی ہے، اور میرے ذہن میں وہ 2 کتابیں جنہوں نے CSS جیسے ایگزام کی تیاری کے لیے مجھے بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا، اور جس نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں ایک بہت ہی ٹف پیپر میں بہت ہی اچھا سکور کر سکوں، تو وہ 2 کتابیں میں آپ کے ساتھ اس کورس کے دوران شیئر کروں گا۔ اس میں سے پہلی کتاب ہے دی ایمرجنس آف پاکستان بائی چودھری محمد علی۔ یہ PDF فارم میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگر کوئی ساتھی اس کو PDF میں نہیں پڑھ سکتا اور وہ ہارڈ میں اسے پڑھنا چاہتا ہے تو بیسیکلی اٹس اپون دیم، آپ ہارڈ میں اسے خرید لیں اور پڑھ لیں، لیکن ہمارا ٹارگٹ یہ ہوگا کہ ہم اس کتاب کو 1 مہینے کے اندر ختم کر لیں۔ یعنی یہ کتاب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور تمام اسٹوڈنٹس سے میں گزارش یہی کروں گا کہ آپ پہلے مہینے کے اندر اسے ختم کر لیں، تب جا کر ہم دوسری کتاب کو شروع کریں گے۔ اس کتاب میں بیسیکلی ہمارا کیونکہ پاک سٹڈیز کا جو سلیبس ہے وہ 1857 سے شروع ہو کر ٹل ڈیٹ آج تک چلتا ہے، تو اس کتاب میں پری انڈیپینڈنس اور ڈیورنگ انڈیپینڈنس اینڈ رائٹ آفٹر انڈیپینڈنس جو کنڈیشنز رہی ہیں، جو سچویشن رہے ہیں، چودھری محمد علی یہ ایکس پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے، سو بیسیکلی انہوں نے جس طرح اس کو پورٹرے کیا ہے، میں خود اس کتاب کو پڑھ کر بہت زیادہ میں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے، اور مجھے امید یہی ہے اگر آپ اسے پڑھیں گے تو اس کورس کے دوران جو ڈیٹیل ٹاپک ہم پاک سٹڈیز کے بارے میں پڑھیں گے وہ آپ کے لیے انتہائی آسان ہو جائیں گے، اور آپ اس کو سمجھنے میں کوئی مشکل آپ کو نہیں ہوگی۔ تو یہ کتاب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور میں آپ سے امید یہی کرتا ہوں کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر کم از کم اس کو 30 منٹ کے لیے ضرور سٹڈی کر لیں، اور یہ روزانہ کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ آپ یہ نہ کریں کہ میں ہفتے میں 1 دن پڑھوں گا اور 2 گھنٹے پڑھوں گا۔ یہ روزانہ کی بنیاد پر اگر آپ کریں گے تو اس سے زیادہ فائدہ ملنے والا ہے۔ اور پڑھنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ بیسیکلی اس میں جو ایلیمنٹس آپ پڑھتے ہیں، جو ٹاپکس آپ پڑھتے ہیں، ہم کیونکہ اس کی ڈیٹیلڈ نوٹس پڑھیں گے، میں آپ کو پڑھاتا رہوں گا ڈیورنگ دی کورس، لیکن جہاں پر آپ کو ایسے ٹاپکس دکھائی دیں اس کتاب میں جو کہ اس سلیبس کا حصہ ہے، میں سلیبس بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جب ہم پاک سٹڈیز کا پہلا لیکچر اٹینڈ کریں گے، تو جہاں پر آپ کو ایسا ٹاپک ملے جو کہ ہمارے اس سلیبس سے ریلیونٹ ہوگا، آپ نے اسے مال کرنا ہے اور اس کو انتہائی غور کے ساتھ پڑھنا ہے اور کمپریہنڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سو یہ بنیادی طور پر پاک سٹڈیز کا ہمارا جو شیڈیول ہوگا اپارٹ فرام دی لیکچرز، 30 منٹ کم از کم روزانہ کی بنیاد پر آپ اس کتاب کو دیں اور 1 مہینے کے اندر اس کتاب کو ختم کریں۔ اٹ از آلموسٹ 330 پیجز، کم از کم 30 پیج ہیں اس کے، اور کوئی مشکل بات نہیں ہے میرے خیال میں، اگر آپ دن کے 10 پیج بھی پڑھ لیں تو یہ 1 مہینے میں ختم ہو جائے گی۔ دوسرا اور اہم جو ایلیمنٹ ہے اس کورس کا جو آپ نے کرنا ہے بیسیکلی وہ ہے انگلش نیوز پیپرز کو اسٹڈی کرنا۔ ہمارا یہ جو کورس ہے بیسیکلی اس میں جو نوٹس آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے دے آر ناٹ دی سول ایلیمنٹ آف سکسیس۔ آپ یہ ہرگز نہ سوچیں کہ جو نوٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اگر آپ اسے پڑھ لیں گے تو بس آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ ایک ٹیکنیکل پیپر ہے جس میں آپ کے نالج کو، آپ کے سکلز کو چیک کیا جاتا ہے۔ سو ہم 3 مہینے میں جو کورس پڑھیں گے وہ تو ایک سلیبس باؤنڈ چیز ہوگی جس کو ہم پڑھیں گے۔ جب آپ پیپر اٹیمپٹ کرتے ہیں، لیٹس اسیوم آپ ایسے لکھتے ہیں، تو اس میں آپ کی جو پرسنل نالج ہوتی ہے اس کو ٹیسٹ کیا
کیا جاتا ہے، اور ہمارے پاس جو اس کی کوالٹی ہوتی ہے، نالج کی جو کوالٹی ہوتی ہے، وہ ایک کرائٹیریا ہے اس قسم کے ایگزام کے ایسے کو پاس کرنے کے لیے. سو بنیادی طور پر نیوز پیپر ایک بہت ہی کرٹیکل پورشن ہے اس کورس کا. آپ نے کیا کرنا ہے کہ کم از کم 40 منٹس آپ نے ڈیلی کی بیس پر نیوز پیپر کو دینے ہیں. اب یہ ہوگا کیسے؟ میں آپ کو کم از کم روزانہ کی بنیاد پر میرے ذہن کے مطابق کہ وہ آرٹیکلز، وہ ایڈیٹوریلز یا وہ اوپینینز جو کہ نیوز پیپرز میں شائع ہوتے ہیں، جو میجر نیوز پیپرز ہیں ہمارے، ڈان نیوز پیپر ہے، ایکسپریس ٹریبیون ہے، یا دی نیوز ہے، دی ڈیلی ٹائمز ہے، دی آبزرور ہے، میں ان کو دیکھ کر اسٹڈی کر کے آپ کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر 2 سے 3 ایڈیٹوریلز اور بیسیکلی اوپینینز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور وہ ایک پرٹیکولر رینج میں ہوں گے، ڈومین میں ہوں گے، جو کہ آگے میں ذکر کروں گا. بنیادی طور پر آپ نے ان ایڈیٹوریلز کو، ان اوپینینز کو اسٹڈی کرنا ہے روزانہ کی بنیاد پر. منیمم میں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے 40 منٹس آپ اس کو ایلوکیٹ کریں گے. اس سے جتنی بھی ووکیبلریز آپ ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں وہ ووکیبلریز آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنی ہے. اس میں سینٹینس اسٹرکچر کو آپ نے دیکھنا ہے بیسیکلی، اور ووکیبلریز کے لیے آپ کی ایک الگ نوٹ بک ہونی چاہیے جس میں آپ ان ووکیبلریز کو نوٹ ڈاؤن کریں گے. میں انشاءاللہ ڈیورنگ دی کورس آپ کو اپنی جو ڈائریز ہیں اور نوٹ بکس ہیں ان کی تصویریں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس انداز سے آپ ان ووکیبلریز کو نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں. یہ آگے انشاءاللہ جا کر ہم پڑھتے رہیں گے. یہاں پر آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اگر اپنا ڈیلی روٹین بنا رہے ہیں تو جو کورس ہمارا شروع ہونے والا ہے اس کے لیے آپ کی ایک ڈیلی روٹین میں یہ 40 منٹس ہونے چاہیے جس میں آپ روزانہ کی بنیاد پر نیوز پیپر پڑھیں گے. اور یہ اسپیسیفک ہوگا کیونکہ میں آپ کے ساتھ ایڈیٹوریلز اور اوپینینز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. سو بیسیکلی آپ نے انہی تک ہی باؤنڈ رہنا ہے. اور اگر آپ اس کے علاوہ آپ کے پاس ٹائم ہو، آپ پڑھنا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو رینج بتاؤں گا کہ آپ کس ڈومین میں ان آرٹیکلز یا اوپینینز کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. اچھا جی، نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں اردو نیوز پیپر کو، کیونکہ ہمارے اس کورس میں اردو کو بھی شامل کیا گیا ہے ایسے 20 مارکس کے لیے. تو اردو رائٹنگ کو امپروو کرنے کے لیے اردو ریڈنگ انتہائی لازمی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ نیوز پیپرز کو یا اچھے لٹریچر کو پڑھیں تو آپ کے اردو کی جو مسٹیکس ہیں، گرامیٹیکل ہو یا اسٹرکچر کے حوالے سے ہو، کافی حد تک وہ ریکور ہو جائیں گی. اور اگر ہم ڈیلی بیسس پر اس کو پریکٹس کریں گے، سو بیسیکلی مجھے امید ہے کہ جب ہم ایسے رائٹنگ پڑھیں گے اردو کی، آپ انتہائی اچھا لکھ سکیں گے. دوسری اور اہم بات کہ یہ ہمارے بیسیکلی کرنٹ افیئرز اور پاک اسٹڈیز کے جو پیپر ہے، پاک اسٹڈیز کا جو پیپر ہے اس میں کرنٹ افیئرز کا پورشن یا پاک اسٹڈیز سے ریلیونٹ جو بھی ڈیٹا ہے ہمارے پاس، ان اخبارات سے آپ اٹھا سکتے ہیں. یہ آپ کو ان ایگزامز میں یا ان سیکشنز میں بھی ہیلپ آؤٹ کرے گا. سو بیسیکلی آپ نے اردو کا اخبار بھی پڑھنا ہے اور لازمی پڑھنا ہے. اس میں ہمارے پاس ہے جنگ، ایک فیمس نیوز پیپر ہے، پرومیننٹ نیوز پیپر ہے ہمارے پاس، ایکسپریس ہے، دنیا ہے، ٹھیک ہے جی. یا اس کے علاوہ بھی میں انشاءاللہ اس سے ریلیونٹ جو بھی ایڈیٹوریلز ہوں گے، اوپینینز ہوں گے، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ایک سرٹن ڈومین میں رہ کر اس کو آپ پڑھیں گے. بیسیکلی میں آپ کو جس طرح بتا رہا ہوں کہ ریسنٹلی جو ایگزامز ہوئے ہیں BPSC کے، اس سے کچھ ڈیٹا ایکسٹریکٹ کر کے میں آپ کے ساتھ ابھی نیچے شیئر کروں گا انشاءاللہ. اس سے ریلیونٹ ہی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور ہمارا پیپر اسی سے ہی ممکن ہو سکے گا کہ اگر آپ اسے پڑھیں اور وہ چیزیں اگر آپ سمجھ جائیں تو پیپر آپ کے لیے انتہائی آسان ہو جائے گا. اس کے لیے یہ ضرورت ہرگز نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کو پڑھیں. تو ہم نے ایک اسپیسیفک ڈومین میں رہ کر اسمارٹ ورک کر کے ان چیزوں کو کور کرنا ہے جن کی جو کہ پاسبل ہے، جن کی پاسبلٹی سب سے زیادہ ہے پیپر میں آنے کے. ان چیزوں کو ہم نے کور کرنا ہے، اور ان ایلیمنٹس کو اگر آپ کور کریں گے تو پیپر میں آپ کے کامیابی کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ منیمم 30 منٹس آپ نے اپنے ریفلیکشن کے لیے رکھنے ہیں. ٹھیک ہے جی. ریفلیکشن سے میرا مراد یہ ہے کہ آپ نے انگلش نیوز پیپر کا ایک آرٹیکل پڑھا، ایڈیٹوریل پڑھا، یا اردو کا ایک آرٹیکل ایڈیٹوریل پڑھا، تو بنیادی طور پر اس کو آپ سم اپ کریں گے. ٹھیک ہے جی. آپ اپنے الفاظ میں انہیں سمرائز کریں گے، ان کے کی پوائنٹس کو نوٹ کریں گے، ان سے جو ڈیٹا آپ لے سکتے ہیں بیسیکلی فرام ہسٹوریکل پرسپیکٹیو، فرام پولیٹیکل پرسپیکٹیو، اکنامک پرسپیکٹیو، آپ ان سے جو فیکٹس اور فگرز لے سکتے ہیں، ان کے لیے ایک الگ آپ کا رجسٹر ہونا چاہیے جس میں آپ ان الفاظ کو مینٹین کریں گے. اور بیسیکلی یہ آپ کے لیے ایک ٹاسک ہوگا
میں روزانہ کی بنیاد پر جو ایڈیٹوریلز دوں گا اسٹوڈنٹس کو میں ویلکم کروں گا کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر ان کی سمریز ہمارے باقی اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی شیئر کریں. اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ یہاں سے جب سٹارٹ کریں گے تو جب آپ ایسے لکھیں گے وہ انتہائی ریفائنڈ ہوں گے, اس میں آپ کی مسٹیکس انتہائی کم ہوں گی, اور جو بھی آپ چیز میرے ساتھ شیئر کریں گے اس پر آپ کو ضرور انشاءاللہ فیڈ بیک بھی ملتا رہے گا. سو ریفلیکشن کے لیے منیمم 30 منٹس جس میں آپ سمریز لکھیں, جو ایڈیٹوریلز آپ پڑھتے ہیں, جو بیسیکلی اوپینینز آپ پڑھتے ہیں, یا جو ریسرچ پیپرز آپ کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں وہ اپنے الفاظ میں سمرائز کر کے باقی اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کرنا, میرے ساتھ شیئر کرنا, تاکہ اس پر آپ کو فیڈ بیک دیا جا سکے. اور دوسری اور اہم بات کہ اس سے ڈیٹا کو ایکسٹریکٹ کر کے اپنے ساتھ کسی اسپیسیفک رجسٹر میں نوٹ ڈاؤن کرنا. ٹھیک ہے جی, منیمم 30 منٹس اس کے لیے بھی ہونے چاہیے. اور منیمم ہمارے پاس جو ٹائم ہوگا لیکچر کا وہ انشاءاللہ 1 آور ہوگا. سو میں دیکھتا رہوں گا کہ ہم جتنے آسانی سے اور جتنی جلدی سے میں آپ کو ٹاپکس کور کرا سکتا ہوں, ویڈیو لیکچرز کی میں بات کر رہا ہوں, وہ منیمم 30 منٹس, 35 منٹس, میکسیمم 1 آور, 50 منٹس, یہاں تک اس کا رینج ہو سکتا ہے. تو 1 گھنٹہ کم از کم آپ ہمارے جو ویڈیو لیکچرز ہیں ڈیلی کی بیس پر ان کے لیے بھی رکھیں. اس میں جو ٹاسکس دیے جائیں گے, اسائنمنٹس دیے جائیں گے, ان کے لیے کم از کم آپ کے پاس 1 گھنٹہ ہونا چاہیے. سو میرے خیال میں اگر کوئی اسٹوڈنٹ اس ڈیلی روٹین کو فالو کرتا ہے اور یہ ایلیمنٹس اس میں انکلوڈ کرتا ہے تو مجھے انتہائی زیادہ امید ہے کہ یہ کورس آپ کے لیے انتہائی مؤثر ثابت ہو سکتا ہے اور آپ کی کامیابی کے چانسز اتنے ہی زیادہ ہو سکتے ہیں. اچھا جی, یہاں پر جو اوپر میں نے آپ کو بات بتائی کہ آپ نیوز پیپر پڑھیں گے اور میں آپ کے ساتھ نیوز پیپر ایڈیٹوریلز اور اوپینینز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. سو بیسیکلی ہمارا ڈومین کیا ہوگا؟ ٹاپ 3 کیٹیگریز موسٹ فریکوینٹلی اپیئرنگ. یہ جو ابھی پچھلے مہینے میں بی پی ایس سی کے جتنے بھی ایگزامز ہوئے ہیں ان سے میں نے ایسیز نکالے ہیں, ایکسٹریکٹ کیے ہیں اور اس کو اینالائز کیا ہے. یہ ڈیٹا اسی سے ایکسٹریکٹ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ابھی حال ہی میں تقریباً جو ایسیز آئے تھے, میں اگر آپ کو یہاں پر دکھا سکوں, یہ بیسیکلی تقریباً کوئی 34 ایسیز ہیں جو کہ حالیہ ایگزامز میں آئے ہیں. یہ ہیڈ ماسٹر, ہیڈ مسٹریس کے ایگزام اور نائب تحصیلدار کے ایگزام اور باقی دیگر ایگزامز میں جو کہ ابھی اس پچھلے مہینے میں ہوئے ہیں. تو بیسیکلی ان ایریاز کو ایگزامینر نے ٹارگٹ کیا ہے, جس میں سے سب سے پہلا جو موسٹ ٹارگیٹڈ ٹاپک ہے, کیٹیگری ہے, وہ سوشل ایشوز اینڈ پرابلمس ہیں. ٹھیک ہے جی. سوشل ایشوز اینڈ پرابلمس ان ریلیونس ود پاکستان. ٹھیک ہے جی. پاکستان سے متعلق جو سوشل ایشوز ہیں, جو پرابلمس ہیں, ان کو زیادہ سے زیادہ پوچھا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. 11 ٹاپکس آؤٹ آف 34 جو کہ ابھی حالیہ ایگزامز میں آئے ہیں, ان میں سے 11 دفعہ سوشل ایشوز اور پرابلمس کے بارے میں ایسیز کو پوچھا گیا ہے. سو اگر آپ تیاری کرتے ہیں, مثال کے طور پر آپ اخبار خود پڑھنا چاہتے ہیں, ریسرچ پیپر پڑھنا چاہتے ہیں, ایڈیٹوریل اوپینین پڑھنا چاہتے ہیں, تو آپ کوشش کریں کہ اس میں یہاں وہاں کی چیزیں نہ پڑھیں, بلکہ وہ ٹاپک پڑھیں, وہ ایڈیٹوریلز اور اوپینینز پڑھیں جو کہ ان کیٹیگری سے ریلیونس رکھتے ہوں, یعنی وہ سوشل ایشوز اور پرابلم سے ریلیونس رکھتے ہوں. اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو اس سے نہ صرف یہ ہوگا کہ آپ کے پیپر کا جو موسٹ پروبیبل پورشن ہے جو کہ اس سے ایسے آ سکتا ہے, بیسیکلی ان انگلش اینڈ اردو ایز ویل ایز ان پاکستان اسٹڈیز, آپ سے کرنٹ افیئرس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے. سو یہ آپ کو بہت ہی زیادہ سپورٹ کرے گا, اور اگر آپ کو یہ پورشن کور ہوگا تو آپ ایک بہت اچھے مارجن کے ساتھ پیپر میں بیٹھ سکتے ہیں. دوسرا اور اہم ٹاپک جو کہ پیپر میں بار بار پوچھا گیا ہے, ریسنٹلی جو ایگزامز گزرے ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں, کہ ایگزامینر نے یوتھ اینڈ مینٹل ہیلتھ کو زیادہ سے زیادہ ٹارگٹ کیا ہے. اس پر تقریباً 34 میں سے 6 ٹاپکس ایسے آئے ہیں جو کہ پچھلے پاس پیپرز میں کچھ عرصے میں جو پیپرز ہوئے ہیں بی پی ایس سی کے, ان میں یہ بیسیکلی کیٹیگری اور ڈومین کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. سو اگر آپ اخبار پڑھتے ہیں یا اسی طرح ایڈیٹوریلز, اوپینینز اور ریسرچ پیپرز پڑھتے ہیں, تو آپ اس ایشو کو ضرور فوکس کریں. اس سے ہٹ کر کوئی رینڈم چیز ہرگز نہ پڑھیں. تیسری اور اہم چیز انٹرنیشنل ریلیشنز اینڈ پیس. دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور اس حوالے سے بنیادی طور پر کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں, یہ پیپر کا ایک اہم حصہ رہا ہے. یعنی ایگزامینرز نے بیسیکلی جو پیپرز ابھی ہوئے ہیں بی پی ایس سی کے زیر سایہ, تو ان میں ان امور کو, ان ٹاپکس کو, ان کیٹیگریز کو زیادہ سے زیادہ ٹارگٹ کیا گیا ہے. اب یہ بتانے کا مقصد کیا ہے, میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ اب آپ جو بھی پڑھیں تو آپ انہی ڈومینز کے ریلیونٹ پڑھیں. مجھے بہت زیادہ امید ہے کہ آپ سے ایسے جب پوچھا جائے گا تو وہ اسی ڈومین سے ریلیونٹ ہوگا. بہت امید ہے کہ اردو میں جو ایسے پوچھا جائے گا وہ بھی اسی ڈومین سے ریلیونٹ ہوگا. اور بیسیکلی پاک اسٹڈیز کا جو پورشن ہے اس میں جو کرنٹ افیئرس کا پورشن ہوگا اس میں بھی آپ سے یہ چیزیں پوچھی جا سکتی ہیں.
سو اسینشیل نیوز پیپرز اینڈ ریسورسز، یہ بیسیکلی اوپر بھی میں نے آپ کو یہاں پر لسٹ ڈاؤن کیا ہے، ان کو آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اضافی ٹائم بچتا ہو اپارٹ فرام دیز 3 hours، ان 3 گھنٹوں کے علاوہ جو میں نے آپ کو یہاں پر بتایا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس ٹائم بچتا ہے تو پھر آپ ان ریسورسز کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے، یوز کرتے ہوئے آپ ان ٹاپکس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ کچھ ڈیلی گائیڈ لائنس ہیں جو کہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، اور یہ ہر اسٹوڈنٹ کو کرنا لازمی ہے، کیونکہ میں نے جس طرح شروع میں کہا کہ اگر آپ ان امور پر، ان ایلیمنٹس پر فوکس کریں گے اور اس پر پریکٹس کریں گے تو بیسیکلی آپ کے کامیابی کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ نیوز پیپر ریڈنگ گائیڈ لائنس، آپ نے نیوز پیپر کو کس طرح پڑھنا ہے؟ بیسیکلی آپ نے نیوز پیپر کو پیسیولی نہیں پڑھنا، آپ رینڈملی نہیں پڑھیں گے، پیسیولی نہیں پڑھیں گے کہ بس آپ نے ریڈنگ کی اور چھوڑ دیا۔ یہ اخبار جو آپ پڑھیں گے بیسیکلی اس کو ایک پرپز کے ساتھ آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ سو واٹ ول یو ڈو، آپ اخبار کو کیسے پڑھیں گے؟ اس میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کو آپ انڈر لائن کریں گے، ان کی میننگس کو چیک کریں گے، اور بیسیکلی اس کا ایک ایگزامپل سینٹینس اپنے ساتھ ضرور نوٹ کریں گے کہ یہ جملے میں کیسے استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا، ہمارے پاس جب آپ اخبار پڑھ رہے ہوں گے یا ایڈیٹوریلز اور اوپینینز پڑھ رہے ہوں گے، سرکل ٹرانزیشن ورڈز اینڈ فریزز، اس میں جو ٹرانزیشن ورڈز ہیں آگے جا کر ہم پڑھیں گے اپنے انگلش کے کورس میں، وہ آپ نے سرکل آؤٹ کرنے ہیں اور وہ فریزز آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں جو کہ ٹرانزیشنز کے لیے یوز ہو رہے ہیں۔ نوٹ سینٹینس اسٹرکچرز، آپ نے جو بیسیکلی ایڈیٹوریل آپ پڑھ رہے ہوں گے، اوپینین آپ پڑھ رہے ہوں گے، اس کا سینٹینس اسٹرکچر چیک کرنا ہے کہ وہاں پر جو رائٹر ہے، آتھر ہے، وہ کس قسم کے جملے استعمال کر رہا ہے، اپنی بات کو کنوے کرنے کے لیے وہ کس قسم کے الفاظ اور کس طرح قسم کے جملے استعمال کر رہا ہے، بیسیکلی اس پر آپ نے غور کرنا ہے۔ اور مارک کمپیلنگ آرگومنٹس اینڈ ایویڈنس، وہ ایویڈنس اور آرگومنٹس جو وہ اپنے بات کو منوانے کے لیے، اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے بار بار دہرا رہا ہے اور کس طرح لکھ رہا ہے، بیسیکلی اس چیز کو آپ نے مارک ڈاؤن کرنا ہے۔ یہ میں امید کرتا ہوں آپ کو بات کلیئر ہوئی ہوگی کہ آپ نے اخبار پیسیولی ہرگز نہیں پڑھنا، ود پرپز اس کو اسٹڈی کرنا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ایک اور اہم بات کہ جو ہمارے پاس اخبار آپ پڑھیں گے، اگر آپ نے خود اس کو اسٹڈی کرنا ہو، سو بیسیکلی اس کا جو موسٹ امپورٹنٹ سیکشن ہے وہ ایڈیٹوریلز ہیں اور اوپینینز کے جو پیج ہے وہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ بنیادی طور پر اخبار میں اگر آپ اخبار پڑھیں گے، اسٹڈی کریں گے، تو اس کا جو فرنٹ پیج ہوتا ہے اس کو اور بیک پیج کو ایک دفعہ اوور ویو ضرور کیا کریں، کیونکہ اس سے موسٹ ریسنٹ جو کرنٹ افیئرز ہیں وہ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، جو کرنٹ ڈیولپمنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے، لیکن جو اس کا موسٹ امپورٹنٹ پورشن ہے اخبار کا آپ کے لیے اور اس کورس سے ریلیونٹ، وہ ایڈیٹوریل ہے اور اوپینین کا پیج ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جو بھی اخبار آپ اسٹڈی کرتے ہیں ان کا اوپینین اور ایڈیٹوریل یہ موسٹ امپورٹنٹ پورشنز ہیں کہ اگر آپ اخبار کو خود اسٹڈی کرتے ہیں۔ اچھا جی، جب آپ نیوز پیپر پڑھیں گے تو آپ نے اسے ایکسٹریکٹ کیا کرنا ہے؟ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ نیوز پیپر میں آپ نے بیسیکلی اپنے لیے ایک ٹارگٹ بنانا ہے کہ آپ نے 5 to 7 نیو ورڈز ڈیلی کی بنیاد پر ان کے میننگز کے ساتھ، ان کی یوزیج کے ساتھ، ان کی سینٹینس اسٹرکچر کے ساتھ آپ نے اپنی کاپی میں، اپنی نوٹ بک میں نوٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ کی ووکیبلریز کا ایک الگ نوٹ بک ہونا چاہیے، ایک ڈائری ہونی چاہیے جس میں آپ اپنے ڈیلی کے جو ایکسٹریکٹڈ ووکیبلریز ہیں ان کو آپ رائٹ ڈاؤن کریں گے۔ اور اس کے علاوہ ہم جو فریزز اس میں استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کس طرح میں نے آپ کو جس طرح اوپر بتایا کہ آپ دیکھیں گے آتھر جو رائٹر ہے نیوز پیپر ایڈیٹوریل اوپینین کا، وہ کس طرح اپنے ایکسپریشنز کو بیسیکلی کنوے کر رہا ہے، وہ فریزز جو وہ یوز کر رہا ہے، وہ آرگومنٹس جو وہ یوز کر رہا ہے، وہ بیسیکلی آپ نے کیپچر کرنا ہے اور اپنے نوٹ بک میں لکھنے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آرگومنٹس وہ کس طرح بلڈ کر رہا ہے، یہ چیز آپ کے فوکس میں ہونی چاہیے۔ دیکھیں، ایسے رائٹنگ ہم آگے جا کر پڑھیں گے، اسٹڈی کریں گے، لیکن جب آپ اسٹڈی کرتے ہیں، جب آپ ریڈنگ کرتے ہیں تو بیسیکلی آپ کو اٹینٹیو ہونا پڑے گا۔ میں پھر یہ بات دہراتا ہوں کہ آپ پیسیولی اسٹڈی نہ کریں، آپ پیسیولی ریڈنگ نہ کریں، بلکہ ود پرپز اسٹڈی کریں۔ تو آپ جب ایک آرٹیکل پڑھیں گے اس سے آپ کو جتنا فائدہ ہو سکتا ہے 10 آرٹیکلس شاید پڑھنے سے اتنا فائدہ آپ کو نہ ہوا اگر آپ اسے پیسیولی پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ سو وتھ پرپز ایک آرٹیکل ان 10 آرٹیکلز یا 10 ایڈیٹوریل سے بہتر ہیں جن کو آپ پیسیولی اسٹڈی کریں گے۔ تو میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ جب آپ نیوز پیپر ایڈیٹوریلز اور اوپینینز پڑھیں گے، آپ اپنے نوٹ بکس کو یا وہ ڈائریز جن کو آپ یوز کریں گے، وہ پورشنز جن میں آپ وہ ایلیمنٹس لکھیں گے، وہ آپ کے سامنے ہونے چاہیے، اور آپ چلتے پھرتے یوں ہی اس کو اسٹڈی نہ کریں بلکہ ود پرپز اس کو اسٹڈی کریں اور اس سے جس ممکن ڈیٹا ایکسٹریکٹ کیا جا سکتا ہے وہ ایکسٹریکٹ کیا جائے۔
اچھا ریڈنگ کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ریڈنگ کے بعد بیسیکلی یہ نہیں کہ بس آپ نے اسے ریڈ آؤٹ کر لیا اور ایک سائڈ پر رکھ دیا. ریڈنگ کے بعد اپنی کمپریہنشن کو چیک کرنا ہے کہ وہ آرٹیکل یا وہ ایڈیٹوریل اور اوپینین جو کہ لکھا گیا ہے، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوگا، یہ آپ خود اسے اسٹڈی کریں گے. بیسیکلی اس کا پرپز کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، رائٹر نے اس میں جو مین تھیم ہے، تھیسس ہے اس کا، وہ کیا ہے، اس کو آپ نے خود اسٹڈی کرنا ہے، آپ نے خود اسے لکھنا ہے. اور یہی وہ ایکسرسائز ہے جو کہ اوپر میں آپ کو بتا رہا تھا، روزانہ کی بنیاد پر آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. سو میں امید کرتا ہوں کہ آپ جب ان ایلیمنٹس کو نوٹ ڈاؤن کریں گے، آپ کے پاس ووکیبلریز کے لیے ایک الگ نوٹ بک ہونی چاہیے، کرنٹ افیئرس کو نوٹ ڈاؤن کرنے کے لیے، کیونکہ کرنٹ افیئرس میں ہمارے پاس ایک ٹاپک نہیں ہے. دنیا میں اس وقت بہت ساری میجر ایونٹس برپا ہو رہے ہیں، اور ان میجر ایونٹس کے بارے میں ڈیٹیلڈ نوٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے، وچ از ناٹ اونلی امپورٹنٹ فار یور ایسے رائٹنگ بٹ آلسو فار یور پاک اسٹڈیز پورشن. ٹھیک ہے جی، وہ آپ کے دونوں سیکشنس کو فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے اگر آپ کے پاس اچھے خاصے نوٹس ہوں. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو ہیو اے کرنٹ افیئرز رجسٹر along with your vocabulary register. ٹھیک ہے جی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم باقی سبجیکٹس پڑھ رہے ہیں، جیسے کہ اردو ہے، انگلش ہے یا پاک اسٹڈیز ہے، سو وہ تھیوریٹیکل پورشن جو ہم پڑھیں گے، اس کا جو اسٹڈی کریں گے، اس کے لیے بھی آپ کے پاس کم از کم ایک نوٹ بک ہونی چاہیے جس میں آپ اپنے شارٹ نوٹس لکھیں گے. کیونکہ میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل نوٹس شیئر کروں گا، آپ نے اس کو شارٹ نوٹس لکھنے ہیں، اس کو بنانے ہیں، تاکہ ایگزام سے پہلے آپ اس کی اچھی سے تیاری کر سکیں اور ریویژن میں آسانی ہو. اچھا جی، نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کام جو آپ ہرگز نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، نان نیگوشیبل ہیبٹس. تو آپ نے یہ کام لازمی کرنے ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ ان کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتے. 7 ڈیلی کمانڈمنٹس، یہ آپ نے جو 7 بنیادی کام ہیں جو آپ نے کر رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، میرے خیال سے اگر آپ اس کورس سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے ریڈ ایوری سنگل ڈے. ٹھیک ہے جی، وداؤٹ اینی فار ایگزامپل ہالیڈے، آپ کسی بھی ایکسیپشن کی، کوئی بھی ایکسیپشن یہاں پر نہیں ہونا چاہیے. آپ نے ہر روز پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی، چاہے وہ اتوار کا دن ہو، چاہے وہ کسی اور ایسے ایونٹ کا دن ہو، آپ نے اسٹڈی کرنی ہے. ٹھیک ہے جی، آپ نے لازماً پڑھنا ہے. منیمم 30 منٹس فار انگلش اینڈ 30 منٹس فار اردو نیوز پیپرز ایٹ لیسٹ. سو بیکاز نیوز پیپرز آر یور ٹیکسٹ بکس فار ایسیز. جس طرح میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ آپ جب ایسے لکھیں گے تو اس میں صرف اصولوں کی بات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی، ایسے رائٹنگ صرف اصولوں کی بات نہیں ہے. اصولوں کا نام ایسے نہیں ہے کہ میں آپ کو پرنسپلس پڑھا دوں کہ انٹروڈکشن اس طرح لکھا جائے گا، باڈی پیراگراف اس طرح لکھا جائے گا، یا کنکلوژن اس طرح لکھا جائے گا. تو یہ اصولوں کی بات نہیں ہے، بلکہ آپ نے اس ایسے میں اپنے آرگومنٹ کو پروف کرنے کے لیے، اپنے تھیسس کو پروف کرنے کے لیے کچھ ایویڈنس بھی دینا ہے، کچھ پروف بھی کرنا ہے ود فیکٹس اینڈ فگرز. تو یہ فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے پاس کب آئیں گے؟ جب آپ اچھے سے اسٹڈی کریں گے اور ایکسٹرنل ریسورسز کو یوز کریں گے. سیکنڈلی، رائٹ سم تھنگ ایوری ڈے. یہ ایک انتہائی اہم چیز ہے. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ جو ایڈیٹوریلز، اوپینینز آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے، ان کو آپ نے کمپریہینڈ کرنا ہے اور ان کی کمپریہنشنز میرے ساتھ شیئر کرنی ہے. ٹھیک ہے جی، ہمارے اس انگلش سلیبس کا ایک مین کمپوننٹ کمپریہنشن رائٹنگ ہے. میں تو چاہتا تھا کہ اسے شروع میں کر لوں، لیکن کچھ بیسک گرامر کی وجہ سے اس کو میں نے آئی تھنک سو 3rd ویک میں شاید ہم اسے پڑھ لیں. سو بیسیکلی کمپریہینڈ کرنا ہے آپ نے اسے، اور کمپریہنشنز میرے ساتھ اپنے شیئر کرنے ہیں. اور تیسری اور اہم بات کہ مینٹین 3 رجسٹرز. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا، ووکیبلریز کے لیے الگ ہونا چاہیے، اردو کے لیے الگ ہونا چاہیے، کرنٹ افیئرس کے لیے الگ ہونا چاہیے. یا آپ یوں کر لیں کہ آپ 2 رجسٹرز لے لیں، اور ان میں سے ایک پورشن آپ کے نیوز پیپر کا ہو جس میں انگلش، اردو اور کرنٹ افیئرس سے ریلیونٹ ڈیٹا جائے گا، اور دوسرا رجسٹرز آپ کا تھیوریٹیکل پورشن کے لیے ہو جس میں انگلش، اردو اور پاک اسٹڈیز سے ریلیونٹ جو لیکچرز ہم اٹینڈ کریں گے ان کے شارٹ نوٹس آپ وہاں پر رائٹ ڈاؤن کریں گے. تو میرے خیال میں کم از کم آپ کے پاس 2 رجسٹرز تو ہونے چاہیے، ورنہ میکسیمم 3 تمام کے تمام مضامین کے لیے، سبجیکٹس کے لیے الگ الگ رجسٹرز بھی ہو سکتے ہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ جب آپ ان نوٹس کو لکھیں گے، اب اکثر یہ ہوتا ہے اسٹوڈنٹس یہ کرتے ہیں، ہم لکھتے تو بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی، ہم لکھ لیتے ہیں، بہت زیادہ لکھ لیتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں، لیکن ان کو ریویو نہیں کرتے ہیں. تو جب ایگزام سر پر آ جاتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ اب ہم انہیں پڑھیں گے، جو کہ ایک غلط اپروچ ہے، اور اس وقت بیک وقت یہ تمام چیزیں آپ کو یاد بھی نہیں ہو سکتی. لہٰذا ویکلی آپ اپنے جو بھی نوٹس لکھیں ان کو ضرور ریویو کریں. ٹھیک ہے جی، اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو وہ چیزیں آپ کو مستقل طور پر یاد رہیں گی، اس کو رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور جب آپ اسے بار بار دیکھیں گے تو یہ ایک میموری ریٹینشن ٹیکنیک ہے کہ وہ آپ کے ذہن میں مستقل طور پر بیٹھ جائیں گے. یہ چیز آپ نے لازمی کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، وداؤٹ اینی ایکسیپشن.
पांचवी चीज़ जो आपको लाजमी करनी है, दैट इज़ टाइम योर सेल्फ एंड राइटिंग बिल्ड स्पीड ग्रेजुअली। अब आप क्या करते हैं कि जब आप शुरू में जिस तरह मैं बता रहा हूँ एडिटोरियल्स या ओपिनियंस को आप समराइज़ करेंगे, अपने अल्फाज में लिखेंगे, सो बेसिकली शुरू में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा और आपको मुश्किल हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाएंगे आपने ख़ुद को नोट डाउन करना है और अपनी स्पीड को इम्प्रूव करना है, क्योंकि जो पेपर हमारे सामने आएगा वो 3 घंटे का होगा और 3 घंटे में 2 एसेज लिखना और फिर बेसिकली 40 मार्क्स के लिए 40 मार्क्स के लिए पाक स्टडीज़ का जो पोर्शन है उसको मुकम्मल तौर पर अटेम्प्ट करना एक चैलेंजिंग टास्क है। तो अगर आपके राइटिंग में स्पीड नहीं होगी तो आप इन चीज़ों को कवर अप नहीं कर पाएंगे और ये एक डीमेरिट पॉइंट है अगर आप इस तरह के पेपर में बेसिकली जाएंगे पेपर में इस तरह से कि आप एक पोर्शन को ज़्यादा टाइम देते हैं और दूसरा पोर्शन आपको टाइम की वजह से आप उसको स्किप कर देते हैं। तो ये एक डीमेरिट पॉइंट है एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से। और छठी और अहम बात, ये बुनियादी तौर पर इस कोर्स का बुनियादी मकसद यही है कि मैं आपको फीडबैक दे सकूं। आप जो भी काम करें आप मेरे साथ उसको शेयर करें विलिंगली। मेरा बुनियादी मकसद इस कोर्स का यही है, कम तादाद पर स्टूडेंट्स रखने का बुनियादी मकसद यही है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक दे सकूं। तो आप जो भी काम करेंगे आपने उसको मेरे साथ और बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना है ताकि उस पर आपको फीडबैक मिलता रहे। और 7 एंड लास्ट, ठीक है जी, स्टे कंसिस्टेंट 2 to 3 आवर्स एवरी डे फॉर 90 डेज। ये एक बहुत ही मुश्किल टास्क होगा, चैलेंजिंग टास्क होगा, लेकिन अगर आप इसे करते हैं मैं आपको इंतहाई उम्मीद के साथ ये कह सकता हूँ कि आप इस एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे। तो ये नहीं कि हम एक हफ़्ता पुरजोश होकर इसकी तैयारी करेंगे, एक हफ़्ता तो हम सब कुछ करेंगे, एक महीना तो सब कुछ करेंगे, लेकिन फिर अगले हफ्ते अगले महीने हम डाउन हो जाएंगे और फिर ये काम हमसे नहीं होंगे। सो बेसिकली कामयाबी उन्हीं की होती है जो कि कंसिस्टेंट रहते हैं। तो मुझे आपसे उम्मीद यही है कि थ्रू आउट दिस कोर्स आप मुकम्मल तौर पर इस कोर्स को अटेम्प्ट करेंगे, आप डिवोटेडली इस कोर्स में पार्टिसिपेट करेंगे और जो भी आपको टास्क दिए जाएंगे, जो भी एलिमेंट्स आपको इस कोर्स के हवाले से दिए जाएंगे, उनको आप मुकम्मल तौर पर बेसिकली एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ ये चंद बातें आपके जहन में इंशाल्लाह आ गई होंगी, इस कोर्स को कैसे लेकर चलना है और आपने क्या करना है। तो बेसिकली ये आपका रोल है, ठीक है जी, जैसे मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया कि आपका रोल डिफाइंड होगा। तो ये आपका रोल है, ये वो काम है जो आपने करने हैं, ये वो काम है जो आपने नहीं करने, ठीक है जी। सो चंद एसेज यहाँ पर मैंने लिखे हैं जो कि दिसंबर 2025 में यानी इसी महीने में जो एग्ज़ाम्स हुए हैं बीपीएससी के ज़ेर साया, तो उनमें जो एसेज पूछे गए हैं बुनियादी तौर पर उनके टाइटल्स यहाँ पर मैंने आपके लिए जमा किए हैं और फिर इसको कुछ एनालिसिस इसका किया है। इसमें आप देखिए कि सोशल इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था 11 टॉपिक्स इस पर आए थे बेसिकली इन चंद पेपर्स में जो कि इस महीने हुए हैं और ये मोस्ट टारगेटेड पोर्शन रहा हमारे इस एग्ज़ाम का, ठीक है जी। और उम्मीद यही है कि जब आइंदा एग्ज़ाम्स होंगे या फॉर एग्जांपल जो असिस्टेंट बीपीएस 16 का टेस्ट होगा उसमें भी मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि इस पोर्शन से एक ऐसे ज़रूर आए। तो आपने इन एलिमेंट्स को ज़रूर कवर करना है। रिसोर्स जिनको आप यूज़ कर सकते हैं इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करने के लिए ये यहाँ पर मौजूद है। यूथ एंड मेंटल हेल्थ ये दूसरा मोस्ट टारगेटेड कैटेगरी थी टॉपिक्स की। एजुकेशन सिस्टम, ये क्योंकि हेडमास्टर एंड मिस्ट्रेस के एग्ज़ाम्स हुए थे तो उनमें इन टॉपिक्स को भी पूछा गया था रिलेटेड टू एजुकेशन, बट इट इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पोर्शन ऑफ द एग्ज़ाम, ये लाजमी है। पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफिक्स, ठीक है जी, जस्टिस एंड लॉ, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पीस, जैसे ऊपर मैंने बताया 4 टॉपिक्स इसके आए थे। टेक्नोलॉजी, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस एग्ज़ाम का। टेक्नोलॉजी के बारे में तकरीबन बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछा जा रहा है और रिसेंटली जो बड़े एग्ज़ाम्स हुए हैं फेडरल के हों या प्रोविंशियल कमीशन के हों उनमें इन टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया, बहुत ज़्यादा पूछा गया है। तो इस मज़मून को, इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना इंतहाई लाजमी है। तो आपको टेक्नोलॉजी से रेलेवेंट या मॉडर्न वर्ल्ड से रेलेवेंट जो भी टॉपिक्स आपको मिलेंगे उनको ज़रूर स्टडी करें। रिलीजन एंड सोसाइटी वेरी लेस लाइकली टू हैपन अगेन, ठीक है जी, बहुत ही कम चांसेस हैं, लेकिन बहरहाल फिर भी पढ़ते रहना चाहिए। क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है जी। फिलासफी एंड लाइफ लेसन्स, ये बेसिकली कुछ एब्स्ट्रैक्ट सॉर्ट ऑफ टॉपिक्स हैं जिनको जब हम ऐसे टाइप्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और मुझे उम्मीद यही है कि वो तमाम स्टूडेंट्स जो इस कोर्स में हमें ज्वाइन कर चुके हैं
بیسیکلی وہ اس روٹین پر عمل درآمد کریں گے، وہ ان کو اس روٹین کو فالو کریں گے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ تبھی جا کر یہ کورس آپ کے لیے مفید اور مؤثر ثابت ہو سکتا ہے اگر آپ یہ روٹین اپنائیں گے اور اس طرح سے پڑھیں گے. باقی اس کے علاوہ جو سکلز ہیں، اس کے علاوہ جو گائیڈ لائنس ہیں، انسٹرکشنز ہیں، وہ وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا. لیکن فی الوقت تک یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ روزانہ کی بنیاد پر میں آپ کے ساتھ انگلش سے اور اردو سے ریلیونٹ ایڈیٹوریلز اوپینینز شیئر کروں گا. اس کے علاوہ ہمارا ایک لیکچر ہوگا، ویڈیو لیکچر ہوگا، جس کے نوٹس آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے، اور اس سے متعلق بیسیکلی جو اسائنمنٹس ہوں گے، جو ٹاسکس ہوں گے، اس پر آپ سے فیڈ بیک روزانہ کی بنیاد پر لیا جائے گا. میں امید کرتا ہوں یہ ایک بہت ہی ایکسائٹڈ کورس ہونے والا ہے. امید یہی ہے کہ اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. ہم شروع کرتے ہیں اپنے فرسٹ لیکچر سے. تب تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.